بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پروفیشنل پریکٹسز، یہ آپ کا کورس جاری ہے اور یہ لیکچر نمبر 5 ہے، سائبر ایتھکس. What is cyber ethics? Cyber ethics is the study of moral, legal and social issues involving cyber technology. It examines the impact that cyber technology has for our social, legal and moral systems. It also evaluates the social policies and laws that have been framed in response to issues generated by the development and use of cyber technology. Hence, there is a reciprocal relationship here. اب یہاں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے سائبر ایتھکس کیا ہے. جیسے ہی آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ فیس بک یوز کرتے ہیں یا واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، تو آپ پہ کچھ جو سی وہ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں سے انٹریکٹ ہوں گے. سائبر ایتھکس کیا ہے؟ یہ اسٹڈی ہے کس چیز کی؟ مورل، لیگل اینڈ سوشل ایشوز انوالونگ سائبر ٹیکنالوجی. کہ آپ نے جب سائبر ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے تو آپ کے اوپر کون سی مورل، لیگل اور سوشل پابندیاں لگیں گی. تو اس پورے لیکچر میں ہم یہی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ سائبر ایتھکس جو سی ہے یہ امپلائی کیسے ہوتی ہے. سائبر ٹیکنالوجی ہے کیا؟ سائبر ٹیکنالوجی ریفرز ٹو اے وائڈ رینج آف کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ڈیوائسز. یعنی اس میں کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں اور کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں. کمپیوٹنگ ڈیوائسز جیسے آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا موبائل فون یا آپ کا پرسنل کمپیوٹر، اور کمیونیکیشن ڈیوائسز جیسے ٹاورز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، روٹرز ہیں، برجز ہیں یا گیٹ ویز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے. فرام اسٹینڈ لون کمپیوٹرز ٹو کنیکٹڈ اور نیٹورک کمپیوٹنگ. یعنی ایسے کمپیوٹرز جو اسٹینڈ لون ہیں، جن کا کسی اور کمپیوٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ریسرچ کے لیے یوز ہو رہے ہیں، یا وہ کمپیوٹر جو نیٹ ورک پہ کنیکٹڈ ہیں جیسے انٹرنیٹ یا جیسے آپ ابھی یوٹیوب جو سی وہ واچ کر رہے ہیں. اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجیز ٹو دی انٹرنیٹ اٹ سیلف، اور ساری کی ساری ٹیکنالوجیز جو انٹرنیٹ یوز کرتا ہے. تو سائبر ٹیکنالوجی کیا ہے؟ سائبر ٹیکنالوجی ریفرز ٹو اے وائڈ رینج آف کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ڈیوائسز فرام اسٹینڈ لون کمپیوٹرز ٹو کنیکٹڈ اور نیٹورک کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ٹو دی انٹرنیٹ اٹ سیلف. Cyber technologies include handheld devices such as Palm Pilots, personal computers, also called PCs, desktops and laptops, mainframe computers, and so forth. Network devices can be connected directly to the internet. They also can be connected to other devices through one or more privately owned computer networks. Privately owned networks include both local area network LANs and wide area networks WANs. تو اب اس میں ذہن میں رکھیں کہ جو نیٹ ورک ڈیوائسز ہیں یا تو یہ ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہیں، اور یا یہ کسی اور راستے سے، جیسے آپ فار ایگزامپل وی پی این یوز کرتے ہیں تو آپ درمیان میں ایک اور سرور جو سا وہ یوز کر لیتے ہیں. تو یا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں یا یہ انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو نارملی جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم آئی ایس پی یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے تھرو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں.
اور اس میں لوکل ایریا نیٹورک اور وائڈ ایریا نیٹورک دونوں آ جاتے ہیں. لوکل ایریا نیٹورک وہ جو کسی ایک بلڈنگ کی حد تک پھیلا ہوا ہے یا کسی ایک اسٹریٹ میں پھیلا ہوا ہے یا کسی ایک کالونی میں پھیلا ہوا ہے. اور وائڈ ایریا نیٹورک جس کی اگزامپل انٹرنیٹ ہے جو اکراس دی گلوب پھیلا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں وائڈ ایریا نیٹورک. اور اس میں پھر روٹرز اور سیٹلائٹس کمیونیکیشن اور ٹاورز جو سے اور فائبر آپٹک انڈر دا سی وہ یوز ہوتی ہے. Why the term cyber ethics? Cyber ethics is a more accurate label than computer ethics, which might suggest the study of ethical issues limited to computing machine or to computing professionals. اب اس کو سائبر ایتھکس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر آپ اس کو کمپیوٹر ایتھکس کہتے تو صرف کمپیوٹر کی حد تک یہ ہونا تھا، جبکہ بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہیں جو انٹرنیٹ تو یوز کرتی ہیں لیکن وہ کمپیوٹرز نہیں ہیں. انٹرنیٹ یوز کرتی ہیں لیکن وہ کمپیوٹرز نہیں ہیں، جیسے آپ کے موبائل فونز، GSM آپ کے جو موبائل فونز ہیں. اینڈرائڈ موبائل فونز کی بھی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ وہ فلی طور پہ کمپیوٹرز نہیں ہیں لیکن وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں. تو کمپیوٹر ایتھکس کی بجائے پھر اس کو سائبر ایتھکس کا نام دیا گیا، یعنی ایک ایسی ورلڈ جہاں پہ کمپیوٹرز ہیں، سائبر ایتھکس، اور اس کو کمپیوٹر ایتھکس نہیں کہنا بلکہ سائبر ایتھکس کہنا ہے. It is more accurate than internet ethics, which is limited only to ethical issues affecting computer networks. تو اب دیکھیں ہم اس کو کمپیوٹر ایتھکس بھی نہیں کہیں گے اور اس کو انٹرنیٹ ایتھکس بھی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ سائبر ایتھکس ہے، یعنی یہ کمبینیشن ہے کمپیوٹر ایتھکس اور انٹرنیٹ ایتھکس کا. تو ایکچولی سائبر ایتھکس از اے کمبینیشن آف کمپیوٹر ایتھکس اینڈ انٹرنیٹ ایتھکس. ٹیبل 1.1 سمری آف 4 phases آف سائبر ایتھکس کیا ہے؟ فیز 1 میں 1950s to 60s میں اسٹینڈ لون مشینز، لارج مین فریم کمپیوٹرز آئے. یہ پرسنل کمپیوٹر کا دور نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھے. جو پرسنل کمپیوٹرز ہیں یہ 80s میں آئے. سب سے پہلا جو مائکرو پروسیسر بنا وہ 1971 میں بنا. 1950s to 1960s اسٹینڈ لون مشین، لارج مین فریم کمپیوٹرز، اور اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، AI، ڈیٹا بیس، پرائیویسی، بگ بردر جیسے یہ ڈیٹا بیس تھی، اس کے ریلیٹڈ ایشوز تھے. 1970s to 80s میں مائکرو کمپیوٹرز، PCs، انٹر کنیکٹڈ ویا پرائیویٹ اونڈ نیٹورکس آئے. ابھی یہ انٹرنیٹ اسٹارٹ نہیں ہوا، عام پبلک کے لیے انٹرنیٹ کو اوپن نہیں کیا گیا. ایشوز فرام فیز 1 پلس کنسرن انوالونگ انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ سافٹ ویئر پائریسی، کمپیوٹر کرائم، پرائیویسی اینڈ دی ایکسچینج آف ریکارڈس. یہ اس کے ایشوز تھے، یعنی یہ والے سارے ایشوز جو فیز نمبر 1 میں آئے، پلس انٹلیکچوئل پراپرٹی. اب لوگوں کو یہ ہو گیا کہ جو ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں، جو ہم آرٹیکل لکھتے ہیں تو یہ کوئی چوری نہ کر لے، تو اسے ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی. انٹلیکچوئل پراپرٹی مین وہ جو آپ کی عقل یا آپ کے ذہن یا آپ کی ذہانت نے جو پروڈیوس کیا وہ آپ کی پراپرٹی ہے. جیسے آپ نے کوئی ڈائلاگ جو سا وہ کہہ دیا، مار دیا، جیسے فلموں کے ڈائلاگ مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ ایکچولی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. یا ڈفرینٹ کوڈس ہیں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. اور اسی طرح سافٹ ویئر پائریسی کہ آپ جیسے فار ایگزامپل اوریجنل CD ہم یوز نہیں کرتے، سافٹ ویئر پرچیز نہیں کرتے، بلکہ کاپیڈ سافٹ ویئر جو سا وہ یوز کرتے ہیں. تو سافٹ ویئر پائریسی از اے کرائم اور اس سے بچنا ہے آپ لوگوں نے. بینگ اے کمپیوٹر پروفیشنل آپ نے سافٹ ویئر پائریسی جو سی ہے اس کو ڈسکریج کرنا ہے کہ لوگ کاپی رائٹ جو سا اس کا ناجائز استعمال نہ کریں اور پے کر کے سافٹ ویئر جو سا وہ پرچیز کریں. یہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا. فیز 3 جو سا 1990s ٹو پریزنٹ ہے، انٹرنیٹ اینڈ ورلڈ وائڈ ویب. اس میں فیز 1 اور 2 کے سارے ایشوز آئے. فری سرچ جو سی وہ اس میں ایک ایڈ ہو گئی، انومٹی، لیگل جورسٹکشن اور ورچوئل کمیونٹیز یہ بن گئی، چیٹ گروپس بن گئے. اور جیسے واٹس ایپ ہے یا فیس بک یا سوشل میڈیا کا دور آیا.
تو اس میں لیگل جورسڈکشن کا بڑا ایشو بن گیا کہ کون سی چیزیں قانون کی حد میں ہیں، کون سی چیزیں قانون کی حد میں نہیں ہیں. تو انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب نے پوری دنیا کو اکٹھا کر دیا. اب اس میں نہ کوئی مذہب، نہ کوئی کاسٹ آپ دیکھیں، اور نہ کوئی رنگ و نسل، سارے کے سارے لوگ جو سے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس سے خطرہ بھی ہے بہت بڑا. اب اس کا سب سے بڑا جو اس کا ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو بھول رہے ہیں. ایز اے نیشن ہم کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ. ٹک ٹاک پہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا یا لڑکی جو سی وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہی ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. پریزنٹ ٹو نیئر فیوچر convergence of information and communication technologies with nanotechnology research and genetics and genomic research etc. یہ فیوچر ہے جس میں ہیومن باڈی جون سی ہے اس میں کمپیوٹر جون سا وہ فٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس میں فیز 1 2 3 کے سارے ایشوز، آرٹیفیشیل الیکٹرانک ایجنٹس بورڈس جن کو آپ کہتے ہیں، اس کے ایشوز وتھ ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی. آپ دیکھیں جو روبوٹس ہیں وہ فیصلے لیں گے. گاڑی کو آپ آٹو ڈرائیو، ایئر کرافٹ کو آپ آٹو پائلٹ پہ کر دیتے ہیں، وہ خود ڈیسیژن لے گا. تو وہ ڈیسیژن جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا الیکٹرانک کمپوننٹس نے لیا وہ انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. آر سائبر ایتھکس ایشوز یونیک؟ Consider the Amy Boyer case of cyber stalking in light of issues raised. یہ پیچھے سارے کے سارے جو ایشوز بتائے گئے ہیں میں نے آپ کو آرٹیکل سینڈ کر دیا ہے. بوائرز مرڈر کیس آف سائبر اسٹاکنگ، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور مجھے آپ نے اس پہ فیڈ بیک دینی ہے. 1 پیج کی سمری آپ نے لکھنی ہے اور آپ کی پریویس ساری کی ساری اسائنمنٹس پینڈنگ پڑی ہیں. میرے خیال سے آپ لوگ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے. Is there anything new or unique about this case from an ethical point of view? یہ آپ نے جواب دینا ہے اس کا. Boyer was stalked in ways that were not possible before cyber technology. But do new ethical issues arise? اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ نے ریسرچ پیپر جو سا وہ پڑھ کے تو بتانا ہے. وہ رپورٹ آپ کو میں نے سینڈ کی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے. Boyer case of cyber stalking. یونیک ایشوز کنٹینیو کرتے ہیں. 2 پوائنٹس آف ویو ہے. کون کون سے ہیں؟ ٹریڈیشنل آرگیو دیٹ اینی تھنگ از نیو کرائم از کرائم اینڈ مرڈر از مرڈر. یعنی ٹریڈیشنلسٹ کیا کہتے ہیں؟ دیٹ نتھنگ از نیو، نتھنگ از نیو. وہ کہتے ہیں یہ جرم ہے، قتل قتل ہے، اس میں کون سی بات ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو، چاہے وہ فزیکلی کوئی بندہ آپ کو ہارم کرے. یونیکنیس proponents argue that cyber technology has introduced at least some new and unique ethical issues that could not have existed before computers. تو جو یونیکنیس پروپوننٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے جو کرائم آئے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں تھے، یہ نئی طرح کے کرائم ہیں. تو یہ 2 پوائنٹس آف ویو ہے. ایک میں لوگ کہتے ہیں جی کہ جو پہلا تھا وہی کچھ ہے، اس میں کون سی نئی چیز ہے. اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سائبر ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے نئے کرائمز ان سے وہ آئے ہیں. both sides seem correct on some claims and both seems to be wrong on others. اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وقتی طور پہ آپ کہیں گے ہاں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، جو پہلے تھا ویسے ہی ہو رہا ہے. تو فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ پہلے ٹیلی فون تھا مثال کے طور پہ، یا مثال کے طور پر کوئی کسی کے گھر چلا جاتا تھا اس سے بات کرتا تھا، تو اب وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، بات تو وہی ہے. تو آپ نے اس کو جون سا اس کا انالیسس کرنا ہے اس رپورٹ کی روشنی میں. اور ٹریڈیشنلسٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی رول دیٹ ایشو آف اسکیل اینڈ اسکوپ دیٹ اپلائی بیکاز آف دی امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی. جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ایکچولی اس ایشو کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ اپنے روم میں بند ہیں، گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن آپ کسی کے ساتھ چیٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہے وہ کس طریقے سے ان ایشوز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. سائبر اسٹاکرز کین
stalk multiple victims simultaneously, scale and globally because of the scope of reach of the internet. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ ایک وقت میں 5 لوگوں سے واٹس ایپ چیٹ اگر سٹارٹ کر دیں تو کسی کو کیا پتا؟ آپ آن لائن نظر آئیں گے لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کس سے کیا چیٹ کر رہے ہیں. تو جو سائبر سٹاکرز ہیں وہ ایک وقت میں کئی لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں بیکاز آف دی اسکوپ اور ریچ آف دی انٹرنیٹ. اب آپ جو چیٹ کر رہے ہیں کوئی آپ کے پاس بیٹھا دوست نہیں بتا سکتا کہ آپ افریقہ میں چیٹ کر رہے ہیں یا امریکہ میں کر رہے ہیں یا آپ اپنے ساتھ والے روم میں کسی سے چیٹ کر رہے ہیں. تو انٹرنیٹ نے جو سا اسکوپ اور ریچ ہے اس کو بہت زیادہ کر دیا. دے آلسو کین آپریٹ وداؤٹ اوور ہیونگ ٹو لیو دی کمفرٹ آف دیئر ہومس. یعنی ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بیٹھے ہیں, انٹرنیٹ کنیکٹ کیا اور لوگوں کو انہوں نے جو سا وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں. یہ آپ رپورٹ دیکھیں گے جو بوائز کیس آف اسٹاکنگ ہے, سائبر اسٹاکنگ, یہ آپ نے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سائبر ایتھکس کیا ہے, اس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, جو دونوں ویو پوائنٹس ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ پہلے والا سب کچھ ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو انٹائرلی طور پہ چینج ہو گیا سب کچھ, یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو سمری کیا ہے, واٹ از سائبر ایتھکس ہم نے دیکھا, سائبر ٹیکنالوجیز کیا ہے, ہسٹری آف سائبر ایتھکس, اس کے ہم نے 4 phases دیکھے, اور 5th phase جو کنٹینیو یا فیوچر ہے, یونیکنیس آف سائبر ایتھکس, یہ ہم نے دیکھا. تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ جو سا وہ بہت جلد آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا. تھینک یو آل, اللہ حافظ.